ہمارے دیگر بلند صلوات بڑی جگہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الأمی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ونحكم خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اس سورہ کو سورہ عصر کہتے ہیں، اور اس میں اللہ نے انسانوں کی کامیابی کے منشور کو بیان کیا، اور خدا نے اس میں بیان کر دیا کہ کون کون سے انسان ہیں جو خسارے میں رہیں گے اور کون کون سے انسان ہیں جو کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اب اگر یہیں تک ہوتا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ تو پریشانی ہی پریشانی تھی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ لیکن نہیں میرے بھائیو، آگے ایک لفظ آیا ہے اللہ، جس نے استثناء کر دیا ہے، جس نے بتایا کہ نہیں کچھ افراد ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اور پیغمبر نے بھی فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انسان جنتی ہوں گے تو یہ ان کے سردار ہوں۔ لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کسی خطیب کی بات نہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یا یہ کسی ذاکر کی یا کسی غیر معصوم بندے کا کلام نہیں، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بیان کیا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر کون سے؟ 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اگر بندے کو وہ 4 طرح سے 4 باتوں پہ عمل کر لے تو وہ بندہ خسارے سے بچ سکتا ہے، اور جتنی ان میں کمی ہوتی چلی جائے گی اسی قدر وہ بندہ جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ پہلی چیز إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ پہلی چیز جو بندے کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاتی ہے وہ ہے ایمان رکھنا، اور ایمان میں سب سے پہلے ہے کائنات کے خالق پہ ایمان رکھنا، اللہ پہ ایمان رکھنا، اس لیے کہ اللہ پر ایمان رکھنا اصل ہے۔ اللہ پر ایمان رکھو اور ہر اس چیز پہ ایمان رکھو کہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ محمد ہیں تو وہ رسول اللہ ہیں، علی ہیں تو وہ ولی اللہ ہیں، قرآن پہ ایمان رکھنا ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، حج کے لیے جانا ہے تو وہ بیت اللہ ہے۔ ہر اس چیز کا مقام بڑھ جاتا ہے جس کی نسبت خدا کے ساتھ ہو جایا۔ اللہ کو مانو اور اللہ کے رسولوں کو مانو اور اللہ کے اولیاء کو مانو اور اللہ کی کتابوں کو مانو، اس لیے کہ ان کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھنا۔ اب اللہ پہ جو ایمان رکھنا ہے تو وہ کس طرح سے رکھنا ہے؟ ایک ہے غیر معصوم لوگوں کا آپ کو بتانا کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، لیکن میرے بھائیو اس میں شک ہو سکتا ہے، اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ حق اگر ملتا ہے یا اللہ کے قرآن سے ملتا ہے یا 14 کے فرمان سے ملتا ہے۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو کہ وہ اللہ کیسا ہے، اور ان 14 ہستیوں سے پوچھو کہ وہ اللہ کیسا ہے۔ اس اللہ کو خالق ماننا ہے، اس اللہ کو رازق ماننا ہے،
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس اللہ کو ہر چیز پہ قادر ماننا ہے، اور ایسا قادر ماننا ہے کہ وہ خدا چاہے تو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کائنات سے لاکھوں گنا بڑی کائنات کو خلق کر دے، اور اگر وہ چاہے تو اس کائنات کو لمحے کے 1,00,000ویں حصے سے بھی پہلے نابود کر دے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بڑی کائنات کو رزق عطا کرتا ہے، ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کس کی آواز کو سنتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ سبحانک تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار، پاک ہے تیری ذات جو سمندروں کی گہرائیوں میں چلتی ہوئی مچھلیوں کی سانسوں کی صدا بھی سنتا ہے، ہر کسی کی آواز کو سنتا ہے، سمیع و بصیر ہے۔ تو اس اللہ کو اس طرح سے ماننا جیسا اس نے اپنا تعارف قرآن میں کروایا ہے یا جیسا معصوم ہستی نے کروایا ہے۔ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے سمجھنا ہو اللہ پہ ایمان اپنا مضبوط کرنا ہو تو سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرو اور پھر اس میں غور و فکر کیا کرو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ترجمے کو دیکھو، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس میں غور و فکر کرتے چلے جاؤ۔ جتنا تم اس صورت میں غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے اتنا تمہارا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ کسی بندے کی بات تو لہذا اس صورت میں غور و فکر کریں، اور یاد رکھیں یہ معمولی صورت نہیں ہے۔ بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ جیسے ہمیں اپنے مولا سے محبت ہے، مولا علی سے، ایسے علی کو بھی اپنے مولا سے بڑی محبت ہے۔ جیسے ہمارے سامنے کو ہمارے مولا کا تذکرہ کرے تو صبح سے شام ہو جائے، شام سے صبح ہو جائے، ہمارا دل نہیں بڑھتا، اسی طرح سے علی کے سامنے کائنات کے خالق کا تذکرہ ہو تو علی کا دل نہیں بڑھتا۔ بہار میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر پہ مولا علی کو بھیجا اور ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا۔ وہ جو کام کرنا تھا سفر پہ گئے، ہفتہ 10 دن 15 دن جتنا بھی وقت لگا، وہ کام کر کے جب واپس آئے تو پیغمبر خدا نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ گئے تھے، سفر اچھا گزرا، کوئی تکلیف تو نہیں آئی، کوئی پریشانی تو نہیں؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، علی کے ساتھ تھے، ہمارے آرام کا بڑا خیال رکھتے تھے، ہمارے ساتھ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ چونکہ علی ہمارے ساتھ تھے اور جب بھی نماز پڑھانی تھی تو بظاہر ہے کہ مولا علی نے پڑھانی، اگر پیغمبر خدا موجود ہوں تو پیغمبر ظاہر امامت کا منصب ادا کرتے ہیں، اور پیغمبر نہ ہو تو پھر مولا علی کے آگے کون کھڑا ہو؟ تو علی ابن ابی طالب کائنات کے امام جو ہیں وہ ہمیں نماز کی امامت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ بڑے حیران ہوئے ہیں کہ جو نماز بھی علی نے پڑھی ہے اور ہر نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں جس میں سورہ الحمد کے ساتھ کوئی نہ کوئی سورت پڑھنی ہوتی ہے، علی نے جب بھی تلاوت کی ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، کسی اور سورہ کی تلاوت نہیں۔ وہ 10 دن تھے، 15 دن تھے، 50 نمازیں بنتی ہیں، 60 بنتی ہیں، 100 بنتی ہیں، کہ جب بھی علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھائی تو سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ شاید اس کو کوئی دوسری سورہ ہی نہیں آتا، لیکن یہ تو وہ ہے کہ نہ یہ کبھی قرآن سے جدا ہوتا ہے نہ قرآن اس سے جدا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ معاذ اللہ کوئی دوسری سورہ نہیں آتی۔ تو علی نے جب بھی سورہ کی تلاوت کی الحمد کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے،
پیغمبر خدا نے مولا علی کو بلایا اور کہا کہ یا علی پتہ چلا ہے کہ آپ جب بھی تلاوت کرتے ہیں تو الحمد کے ساتھ آپ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں، کسی اور کی تلاوت آپ نے نہیں کی۔ سر کو جھکا کے کہا ہاں یا رسول اللہ پر حق ہے۔ کہا یا علی ایسا کیوں کرتے ہیں، کسی اور سورہ کی تلاوت کیوں نہیں کی؟ دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ علی کو اپنے خالق سے کتنی محبت ہے، آپ جانتے ہیں کہ علی کو اپنے مولا سے کتنی محبت ہے، اور یہ سورہ توحید قرآن کی واحد صورت ہے جس میں صرف میرے اللہ کا تذکرہ ہے، کسی مخلوق کا تذکرہ ہے۔ تو لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ ایمان رکھے، اور ایمان میں اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے کے بعد مگر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پہ ایمان ہو جائے تو بندہ کہے کہ ایمان کافی ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس ذات پہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جس کے سامنے علی سر جھکا کے کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ہوں۔ اس پیغمبر کی ذات پہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جو ارشاد فرماتے ہیں برحق ارشاد فرماتے ہیں، ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل وہ ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے۔ خدا پہ ایمان رکھنا بھی ضروری، اور اس کے بعد پیغمبر خدا پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا، بلکہ ایک اور ذات بھی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا یا علی حبوں کا ایمان ہے۔ ایک اور ذات پہ ایمان رکھنا ضروری، وہ کون سی ذات؟ دیکھ کے ارشاد فرمایا تھا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق، یا علی تیری محبت کو ایمان کہتے ہیں اور تیرے بغض کو کہیں پہ کفر کہتے ہیں اور کہیں پہ نفاق کہتے ہیں۔ اور یہی مولا علی ہے کہ پیغمبر خدا کے ہزاروں ارشادات جو ہیں وہ ان کے فضائل میں کتابوں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ ایک حدیث جو عموماً نہیں پڑھی جاتی، پیغمبر خدا نے امیر المومنین کی شان بیان کرتے ہوئے ایک حدیث ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تیری مثال ایسے ہے جیسے دنیا میں کعبہ ہے۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی مومن کہے کہ یہ کون سی حدیث پڑھ دی کہ مولا علی کو کعبہ کے ساتھ نسبت دے دی۔ حقیقت یہ ہے کہ کعبہ مفضول ہے، علی افضل ہے۔ کعبہ مفضول ہے، علی افضل ہے، تو پھر یہ پیغمبر کی حدیث کا کیا بنے گا؟ میرے بھائیو، حدیث اپنی جگہ پہ بالکل برحق ہے، یہاں پہ کوئی افضلیت اور مفضول ہونے کی بات نہیں، بلکہ ایک قدر ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ کعبہ میں اور مولا علی میں ایک قدر ہے جو مشترک ہے، جس کی وجہ سے پیغمبر نے مولا علی کو کعبہ سے نسبت دی۔ وہ کیا؟ یاد رکھیے کہ کعبہ مرکز ہے نمازی کا، کعبہ مرکز ہے نمازی کا، اور علی مرکز ہے مومن کا۔ کعبہ مرکز ہے نمازی کا اور علی مرکز ہے مومن کا۔ یاد رکھیے جس نمازی کا منہ کعبہ سے پھر جائے اس کی نماز نہیں رہتی، جس مومن کا دل علی سے پھر جائے اس کا ایمان نہیں رہتا۔ تو لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ ایمان رکھے، مگر فقط ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، بندہ نیک عمل بھی کرے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی زبان بھی کہے یا علی اور بندے کا کردار بھی کہے یا علی۔ ہم نے مولا علی کو بھی ماننا ہے اور مولا علی کی ہر بات کو بھی ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرے۔ اور مجھے یاد آتا ہے بہار کی یہ روایت کہ اسی پہ میں انشاءاللہ ختم کروں گا، 2 جملے مصاحب سے پڑھوں گا کہ حضرت سلمان محمدی کے جن کے شیعہ ہونے میں شک نہیں ہے۔ آج تو ہر بندہ سب سے بڑا شیعہ بنا ہوا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جتنا بڑا میں شیعہ ہوں، کسی کو کیا پتا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ حضرت سلمان محمدی کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عباس نے سنا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور سب سے بلند تر درجے پہ سلمان فائز ہے۔
ایمان کے 10 درجے اور 10ویں درجے پہ سلمان فائز ہے. یہ سنا جناب عبداللہ ابن عباس ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں اور آگے حضرت سلمان سے ملے, کہنے لگے یار مجھے بڑی مبارک ہو, ہم بھی علی کے مطیع ہیں, ہم بھی علی کے شیعہ ہیں, مگر جو نمبر ملے ہیں نا مولا کی طرف سے, کسی کو 8واں درجہ, کسی کو 9واں درجہ, اور تجھے ایمان کا سب سے بلند درجہ ملا ہے, سب سے بلند درجہ تجھے ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تیرا مقام مجھ سے تو بلند ہے, مجھ سے عقیدہ بھی تیرا بہتر ہے, مجھ سے عمل بھی تیرا بہتر ہے, اس لیے میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اہل بیت کا لائق شاگرد سمجھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, مجھے اتنا بتا دے کہ خدا اور رسول پہ ایمان رکھنے کے بعد سب سے بہتر عمل کون سا؟ تیری نظر میں خدا اور رسول پر ایمان رکھنے کے بعد سب سے بہتر عمل تیری نظر میں کیا ہے؟ روایت کہتی ہے حضرت سلمان نے اپنے سر کو جھکایا, ایک لمحے کا توقف کیا اور اس کے بعد دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ خدا پہ ایمان رکھنے کے بعد, مصطفیٰ پہ ایمان رکھنے کے بعد سب سے بہتر عمل کون سا ہے, تو پھر یاد رکھ کہ سلمان کی نظر میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ پہ ایمان رکھے, بندہ پیغمبر پہ ایمان رکھے, اور اس کے بعد سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ بندہ دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت رکھتا ہو اور اعضاء و جوارح سے علی کی اطاعت کرتا ہو. عامل الصالحات اور نیک عمل کرتا ہوا نظر آئے, وتواصوا بالحق اور حق بات کی تلقین کرے, وتواصوا بالصبر اور اس کے ساتھ صبر کی تلقین کرتا ہوں. پر میرے بھائیو کربلا میں یہ جو ہستیاں آئی ہیں ان کا ایمان جس درجے پہ پہنچا ہوا ہے کائنات میں کسی کا ایمان اس درجے کا مضبوط نہیں. ان کا عمل جتنا پاک ہو چکا ہے کائنات میں کسی کا عمل اتنا پاک نہیں ہے. اور وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کا فریضہ جیسے کربلا والوں نے ادا کیا ہے کائنات میں کوئی اور ادا نہیں کر سکتا. یہ ایک ہی گھرانہ ہے کہ جنہوں نے خدا کے دین پہ جس طرح سے عمل کیا کوئی اور عمل نہیں کر سکتا. جس شہید کے بارے میں مجھے کہا گیا ہے کہ چند جملے کہنے ابھی علم کی برآمدگی بھی ہونی ہے, میرے بھائیوں بڑی عظیم ذات ہے حضرت عباس, بڑی عظیم ذات. بہار میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عباس کا مقام کیا تھا فقط اہل بیت نہیں پہچانتے تھے بلکہ اہل بیت کے دشمن بھی پہچانتے تھے کہ عباس کا مقام کیا. اور جب تک اب حضرت عباس جو ہیں وہ مولا حسین کے ساتھ ہیں اس وقت تک ہم مولا حسین کو شہید نہیں کر سکتے. بس اسی وجہ سے روایت میں آیا ہے کہ ایک خط لے کر آیا ہے شمر ملک, خط لکھا ہوا لے کر آیا اور کیا لایا, آواز دیتا ہے مولا حسین کے خیمے کے پاس آ کے کہ کدھر ہے عباس, این این عباس, کہ عباس کدھر ہے. ایک دفعہ پکارا, دوسری دفعہ پکارا, تیسری دفعہ پکارا, لیکن روایت کہتی ہے کہ حضرت عباس نے اس کو جواب نہیں دیا. مولا حسین کہتے ہیں کہ تجھے پکار رہا ہے عباس, جواب تو دے. عرض کرنے لگے مولا آپ کے دشمن سے گفتگو کرنے کو دل نہیں چاہتا, مگر مولا حسین نے کہا کہ نہیں, جو بات کرنا چاہتا ہے بات تو سن لے کہ کیا بات کرتا. جیسے ہی حضرت عباس آئے ہیں تو دیکھ کے کہنے لگا عباس, چونکہ یہ شمر بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس قبیلے سے جناب فاطمہ بنت اسد تعلق رکھتی, ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, یہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا. کہنے لگا عباس میرے ساتھ میرا رشتہ بنتا ہے, میں تیرے لیے امان لکھوا کے لیے آیا, تیرے لیے امان ہے اور تیرے سگے 3 بھائیوں کے لیے امان ہے, تم چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو, تمہارے لیے امان ہے. روایت کرتی ہے مولا عباس نے کہا میرے مولا کے لیے امان, کہنے لگا کہ ان کے لیے کوئی امان نہیں, بس جب سننا تھا تو دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ عباس تجھ پہ بھی لعنت کرتا ہے, تیرے امان نامے پہ بھی لعنت کرتا ہے. عباس تجھ پہ بھی لعنت کرتا ہے اور تیرے امان نامے پہ بھی لعنت کرتا ہے.
بس کیونکہ موسم خراب ہے میں دو جملے اور مثال کے پڑھ دیتا ہوں. روایت کہتی ہے کہ یہ خبر جناب حبیب ابن مظاہر کو پتا تھا کہ امان نامہ آیا تھا عباس کے لیے. پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آیا. یہ پیغمبر خدا کا بوڑھا صحابی، یہ مولا علی کا بوڑھا صحابی، یہ امام حسین کا ساتھی جناب حبیب ابن مظاہر کو پتا چلا ہے کہ امان نامہ آیا تھا. روایت کرتی ہے حضرت حبیب ابن مظاہر آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ عباس میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت عباس گھوڑے پر سوار تھے اور انہوں نے اترنا چاہا تھا، نہیں اترنے کی ضرورت نہیں. خیموں سے کچھ دور لے کے گئے اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے، وہ جو امان نامہ آیا تھا دیکھ کے کہا کہ عباس تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں. اس وقت تو جوان ہے اور میں ضعیف ہوں. ایک وقت تھا کہ تو نہیں تھا اور میں جوان تھا، لہذا میں تجھے ایک خبر دینا چاہتا ہوں. عباس میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تجھے پتا تو ہے نا کہ علی نے تیری ماں سے عقد کیوں کیا تھا؟ علی ابن ابی طالب نے تیری ماں سے عقد کیوں کیا تھا؟ بتانا چاہتے تھے کہ تیری ماں کے ساتھ عقد کیوں کیا. جناب عباس کو جب پتا چلا ہے نا کہ حبیب ابن مظاہر تو مجھے شجاعت کا درس دینا چاہتا ہے، روایت کہتی ہے کہ جلال میں آیا ہے علی کا یہ شیر اور زور دے کے گھوڑے کی رکابوں کو توڑ دیا ہے اور کہا کہ حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو کربلا کے میدان میں جنگ کے سورج کو طلوع تو کرنے دے. یہ علی کا لال بتائے گا کہ شجاعت کسے کہتے ہیں، وفا کسے کہتے ہیں. میں بتاؤں گا دنیا کو کہ وفا کسے کہتے ہیں اور شجاعت کسے کہتے ہیں. میں علی ابن ابی طالب کا فرزند بن کے دنیا کو بس عزیزارو دو جملے مسائل پر پڑھنا چاہتا ہوں کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ وقت آیا ہے کہ جب مولا آئے ہیں اور آ کے مولا حسین سے کہہ رہے تھے مولا حل لی من رخصہ، مولا کیا میرے لیے بھی اجازت ہے کہ میں بھی چلا جاؤں؟ گویا کہ کہہ رہے تھے کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ جس رستے پہ چل کے اکبر قربان ہو گیا ہے کیا میں بھی شہادت کو پیش کر سکتا ہوں؟ عزیزارو بڑا مشکل تھا. ہر کسی نے جب اجازت مانگی تھی نا تو مولا کے لیے بڑا مشکل تھا، مگر سب سے مشکل مرحلہ وہ تھا کہ جب عباس اجازت مانگ رہا تھا. روایت کرتی ہے جیسے ہی کہا نا مولا حالی میں رخصہ، مولا کیا میرے لیے بھی اجازت ہے؟ دیکھ کے ارشاد فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپاہی سالار ہے، تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ تو لشکر کا سپاہ سالار ہے. بس عزیزارو روایت کہتی ہے یہ سننا تھا. ایک دفعہ عباس نے دائیں طرف دیکھا ہے، ایک دفعہ بائیں طرف دیکھا ہے. گویا کہنا چاہتے تھے مولا وہ لشکر کدھر چلا گیا اور جس کا سپاہی سالار میں تھا. بس عزیزارو اجازت ملی اور علی کا شیر چلا گیا ہے. اجازت ملی کہ عباس اگر پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے تو پانی لے کر آنا. بس عزیزارو چلے گئے ہیں حضرت عباس اور روایت کہتی ہے کہ حملے کرتے ہوئے علی کے اس شیر نے سینکڑوں نالیوں کو پھنار کیا اور اس کے بعد اپنے گھوڑے کو نہر القمہ میں داخل کر دیا ہے. مشکیزے کو بھرا ہے اور مشکیزے کو بھرنے کے بعد علی کا لال واپس خیموں کی طرف جب چلا ہے تو روایت کہتی ہے کہ حملے ہونا شروع ہوئے اور ایک کمینہ کمین گاہ میں چھپ بیٹھا، چھپ کے جو حملہ کیا عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا. پھر دوسرے کمینے نے اور چھپ کے عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا. بس عزیزارو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ بازو تو قلم ہو گئے لیکن عباس نے مشکیزے کو پھر بھی سنبھال رکھا تھا، اپنے دانتوں سے اور مشکیزے کے تسمے کو پکڑ رکھا تھا اور چاہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے اور پانی حسین تک پہنچ جائے. بس عزیزارو حرملے نے بھی جو 3 تیروں کا تذکرہ کیا تھا اور اس نے کہا میں نے کربلا میں 3 ایسے تیر چلائے ہیں کہ آل محمد پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے. کون کون سے تیر؟ کہتا ہے کہ ایک تیر میں نے چلایا جب عباس پانی کو بھر کے لے جا رہا تھا، بازو قلم ہو چکے تھے، مجھے کہا گیا اور حرملہ تیر چلا اور مشکیزے کے
پانی کو گرا دے. وہ کہتا ہے میں نے تیر کو اٹھایا ہے, کمان کو اٹھایا ہے, تیر کو اٹھایا ہے, اور نشانہ لے کر جب تیر چھوڑا وہ کہتا ہے تیر خطا گیا, مشکیزے میں نہیں لگا, عباس کی آنکھ میں لگ گیا ہے. وہ تیر عباس کی آنکھ میں لگا اور وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ عباس تیر نکالنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن میں کہتا ہوں کہ جس کے بازو ساتھ نہ ہو وہ اگر تیر نکالنا چاہے گا تو کیسے نکالے گا؟ اور سر کو جتنا بھی جھٹکے تیر نہیں نکل سکتا. بس آزادارو اتنے میں سر میں گھس لگا, آواز آئی مولا میرا آخری سلام. ادھر سے آواز آئی الان ان کا سرت ظاہری, ہائے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ماتم حسین, ماتم مظلوم.